تو چلیے آج ایک سفر کرتے ہیں، کوئی ایسا ویسا سفر نہیں بلکہ وقت میں 4000 سال پیچھے کا سفر، جہاں ہم سب مل کر انسانی تاریخ کے پہلے ادبی شاہکار یعنی گلگامش کی داستان کو کھوجیں گے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ہمیں ادب کی سب سے قدیم کہانیوں میں سے ایک کی طرف لے جاتا ہے۔ جی بالکل۔ ذرا سوچئے، ایک ایسی کہانی جو شاید 4000 سال پرانی ہے، لیکن اس کے سوالات آج بھی ہمارے ہیں۔ بالکل وہی سوالات۔ دوستی کیا ہے؟ محبت کیسی ہوتی ہے؟ کسی اپنے کو کھونے کا غم، اور سب سے بڑھ کر وہ جو موت کا خوف ہے۔ اور اس کہانی میں ایک ایسی بات ہے جو ذہن گھما دیتی ہے، ایک عظیم سیلاب کا ذکر۔ جی، اور یہ نوح کی کشتی کی کہانی سے حیرت انگیز طور پر ملتا ہے، لیکن یہ اس سے صدیاں پہلے لکھا گیا تھا۔ تو آج ہم گلگامش کی رزمیہ داستان پر بات کر رہے ہیں، جو قدیم میسوپوٹیمیا یعنی آج کے عراق کی تہذیب سے نکلی ہے۔ بالکل، اسے دنیا کا سب سے پہلا آپ کہہ سکتے ہیں عظیم ادبی شاہکار مانا جاتا ہے۔ اور یہ لکھی گئی تھی مٹی کی تختیوں پر۔ جی، تقریباً 2100 قبل مسیح میں مٹی کی تختیوں پر میخی خط یعنی کیونیفارم میں۔ اور یہ کیونیفارم کا طریقہ بھی بڑا دلچسپ تھا، وہ گیلی مٹی پر نوکدار قلم سے نشان بناتے تھے۔ اچھا۔ اور وہ تختیاں سوکھ کر پتھر جیسی ہو جاتی تھیں، اسی وجہ سے یہ آج تک محفوظ ہیں۔ کاغذ تو کب کا گل چکا ہوتا۔ تو آج ہمارا مقصد صرف اس کہانی کو سنانا نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اس کی گہرائی میں اترنا ہے۔ ہم گلگامش کے اس پورے سفر کو سمجھیں گے، ایک ظالم بادشاہ سے ایک دانا حکمران بننے تک کا سفر، اور دیکھیں گے کہ یہ قدیم کہانی آج بھی انسانی وجود کے بارے میں کیا سکھاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ تو کہانی شروع ہوتی ہے اورک شہر سے اور اس کے بادشاہ گلگامش سے۔ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اچھا۔ وہ 2/3 دیوتا ہے اور صرف 1/3 انسان، یعنی طاقت، خوبصورتی، ذہانت، سب کچھ بے مثال ہے۔ لیکن اس طاقت نے اسے آپ کہہ لیں مغرور اور ظالم بنا دیا ہے۔ کس قسم کا ظلم؟ مطلب ذرائع کیا بتاتے ہیں؟ وہ اپنے رعایا پر حکومت نہیں، ستم کرتا تھا۔ نوجوانوں کو اپنی طاقت دکھانے کے لیے کشتی پر مجبور کرتا تھا، اور ایک بہت ہی متکبرانہ قانون تھا۔ وہ دلہن والا، جی، کہ شہر میں ہونے والی ہر نئی شادی میں دلہن پر پہلا حق بادشاہ کا ہوگا۔ یہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ ظاہر ہے اورک کے لوگ تنگ آ گئے، وہ اتنے بے بس ہو گئے کہ انہوں نے سیدھا دیوتاؤں سے دعا کی، اور دیوتاؤں نے ان کی سنی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ گلگامش کی ٹکر کا کوئی ہونا چاہیے جو اس کی طاقت کو وہ قابو میں رکھ سکے۔ چنانچہ انہوں نے ایک جنگلی انسان بنایا جس کا نام تھا انکیدو۔ انکیدو؟ جو گلگامش کا مکمل الٹ تھا۔ بالکل، وہ جنگلوں میں جانوروں کے ساتھ رہتا، ان کے ساتھ پانی پیتا، فطرت کا حصہ تھا، تہذیب سے بالکل ناواقف۔ اور یہیں سے کہانی کا ایک بڑا موضوع سامنے آتا ہے، فطرت مقابلہ تہذیب۔ جی بالکل۔ انکیدو کو مہذب بنانے کے لیے شمہات نامی ایک معبد کی طوائف کو بھیجا جاتا ہے۔ وہ 6 دن اور 7 راتیں اس کے ساتھ گزارتی ہے۔ اس تجربے کے بعد انکیدو میں انسانی عقل تو آ جاتی ہے، لیکن اسے ایک قیمت چکانی پڑتی ہے۔ بہت بڑی قیمت۔ قیمت یہ تھی کہ جن جانوروں کے ساتھ وہ پلا بڑا تھا وہ اسے دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ فطرت سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ تہذیب تو سیکھ لیتا ہے لیکن اپنی معصومیت کھو دیتا ہے۔ یہ ایک گہرا سوال ہے کہ کیا مہذب بننے کے عمل میں ہم کچھ قیمتی چیز کھو دیتے ہیں؟ بالکل۔ تو مہذب بننے کے بعد انکیدو اورک شہر پہنچتا ہے، اور وہاں اس کا سامنا ہوتا ہے گلگامش سے۔ جی، اور دونوں میں ایک زبردست رشتہ ہے۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، اگر انکیدو کو گلگامش کے برابر طاقتور بنایا گیا تھا تو لڑائی میں گلگامش کیسے جیت گیا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ کہانی بتاتی ہے کہ گلگامش جیت جاتا ہے، لیکن یہ کوئی آسان جیت نہیں تھی۔ وہ انکیدو کی طاقت دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ شاید اس کی جیت میں اس کے دیوتا ہونے کا تھوڑا عمل دخل ہو، لیکن اصل نقطہ جیت یا ہار نہیں ہے۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ پہلی بار گلگامش کو کوئی اپنی ٹکر کا ملا تھا۔ بالکل۔ اس لڑائی کے بعد نفرت نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے بے پناہ عزت پیدا ہوتی ہے، اور وہ گہرے دوست بن جاتے ہیں۔ لیکن کیا یہ عجیب نہیں کہ دوستی کا پہلا نتیجہ مزید تشدد کی طرف لے جاتا ہے؟ وہ بیٹھ کر کوئی فلسفے پر بات نہیں کرتے، سیدھا ایک دیو کو مارنے نکل پڑتے ہیں۔
آپ کی بات ایک لحاظ سے درست ہے. وہ اپنی مشترکہ طاقت کو ایک بڑے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور اس وقت ہیروز کے لیے بڑا مقصد ہوتا تھا شہرت حاصل کرنا. ہمیشہ زندہ رہنے والی شہرت. جی. گلگامش انکیدو کو دیودار کے عظیم جنگل جانے پر قائل کرتا ہے تاکہ وہ وہاں کے خوفناک محافظ ہمبابا نامی دیو کو قتل کر سکے. اور وہ اس مہم میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. سورج دیوتا شماش کی مدد سے وہ ہمبابا کو شکست دیتے ہیں، مقدس دیودار کے درخت کاٹتے ہیں اور ہیروز کی طرح واپس لاتے ہیں. اورک واپسی پر ان کا استقبال تو ہیروز کی طرح ہوتا ہے، لیکن پھر ایک نیا موڑ آتا ہے. جی. گلگامش کی شہرت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دیوی اشٹار، جو محبت اور جنگ کی دیوی ہے، خود اس پر فریفتہ ہو کر اسے شادی کی پیشکش کرتی ہے. لیکن گلگامش اپنے تکبر میں نہ صرف پیشکش ٹھکراتا ہے بلکہ دیوی کی سرعام بے عزتی بھی کرتا ہے. وہ اسے اس کے تمام پرانے عاشقوں کی یاد دلاتا ہے جن کا انجام بہت برا ہوا تھا. اور یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی. بہت بڑی. ایک فانی انسان کا دیوی کو اس طرح ذلیل کرنا ناقابل معافی تھا. اس بے عزتی پر اشتار غضبناک ہو جاتی ہے اور وہ انتقام لیتی ہے. وہ آسمان سے آسمانی خیر کو عروف پر حملہ کرنے کے لیے بھیجتی ہے. شہر میں تباہی مچا دیتا ہے. تو ایک طرف تو وہ ہیرو ہے، لیکن دوسری طرف انہوں نے دیوتاؤں کے اصول توڑے. یہ تکبر، جسے بعد میں یونانیوں نے ہبرس کہا، کیا یہی ان کے زوال کا سبب بنتا ہے؟ بالکل، یہی ان کے زوال کا نقطۂ آغاز ہے. گلگامش اور انکیدو مل کر اس آسمانی بیل کو بھی مار ڈالتے ہیں، اور پھر انکیدو وہ تو حد ہی کر دیتا ہے. جی. وہ تکبر کی انتہا کرتے ہوئے بیل کی ران کاٹ کر دیوی اشتار کی طرف پھینکتا ہے. اب دیوتاؤں کے لیے برداشت سے باہر ہو جاتا ہے. یہاں سے کہانی کا رخ مکمل طور پر المیے کی طرف ہو جاتا ہے. دیوتاؤں کی مجلس بیٹھتی ہے اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس گستاخی کی قیمت چکانی ہوگی. ان دو دوستوں میں سے ایک کو مرنا ہوگا. اور وہ سزا کے لیے انکیدو کا انتخاب کرتے ہیں. جی. یہ ایک ظالمانہ فیصلہ لگتا ہے، لیکن کہانی کے نقطۂ نظر سے یہ ضروری تھا. انکیدو کی موت ہی وہ واقعہ ہے جو گلگامش کو اس کے اصلی سفر پر روانہ کرتا ہے. انکیدو کی موت کیسی ہوتی ہے؟ کوئی لڑائی میں؟ نہیں، وہ ایک پراسرار اور تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. مرنے سے پہلے وہ زیر زمین دنیا کا ایک خوفناک خواب دیکھتا ہے. اچھا، کیسا خواب؟ وہ بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان ایک تاریک جگہ چلا جاتا ہے جہاں دھول اور مٹی ہی ان کی خوراک اور لباس ہے. یہ میسوپوٹیمیا کے لوگوں کا آخرت کے بارے میں بہت ہی مایوس کن تصور تھا. اور پھر کئی دن کی تکلیف کے بعد انکیدو اپنے دوست گلگامش کے بازوؤں میں دم توڑ دیتا ہے. اور یہ لمحہ گلگامش کو توڑ کر رکھ دیتا ہے. پوری طرح سے. وہ 7 دن اور 7 راتیں انکیدو کی لاش کے پاس بیٹھا روتا رہتا ہے. وہ یقین ہی نہیں کر پاتا کہ اس کا دوست، جو اتنا طاقتور تھا، اب صرف ایک بے جان جسم ہے. اسے حقیقت کا تلخ احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ انکیدو کی ناک سے ایک کیڑا گرتے ہوئے دیکھتا ہے. یہ منظر اسے ہلا کر رکھ دیتا ہے. اور اس کے اندر ایک نیا خوف پیدا ہوتا ہے. جی. اپنے دوست کو کھونے کا غم اب اپنی موت کے خوف میں بدل جاتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ اگر انکیدو مر سکتا ہے تو میں بھی مر سکتا ہوں، اور یہ خیال اس کے لیے ناقابل برداشت ہے. تو وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے. سب کچھ. اپنی بادشاہت، اپنے شاہی لباس، سب کچھ چھوڑ کر جانوروں کی کھال پہن کر جنگلوں میں نکل جاتا ہے. اس کا مقصد اب شہرت نہیں بلکہ موت کو ہرانا ہے. وہ لافانی زندگی کا راز تلاش کرنے نکل پڑتا ہے. ہاں. اور اس کی منزل کون ہے؟ وہ اتنا پشتم نامی شخص کی تلاش میں نکلتا ہے. یہ وہ واحد انسان ہے جو عظیم سیلاب سے بچ گیا تھا اور جسے دیوتاؤں نے ہمیشہ کی زندگی عطا کی تھی. لیکن اس تک پہنچنا آسان نہیں ہوگا، تقریباً ناممکن. اسے بچھو انسانوں کے پہرے والے پہاڑی درے سے گزرنا پڑتا ہے، مکمل تاریکی میں سفر کرنا ہوتا ہے، اور موت کے پانیوں نامی ایک خطرناک سمندر کو عبور کرنا ہوتا ہے. راستے میں اس کی ملاقات سیدوری نامی ایک کردار سے ہوتی ہے جو اسے ایک بہت اہم مشورہ دیتی ہے. جی. سیدوری ایک دانشور شراب فروش ہے. وہ اسے دیکھ کر پہچان لیتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ تم جس چیز کی تلاش میں ہو وہ تمہیں کبھی نہیں ملے گی. وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ دیوتاؤں نے جب انسان کو بنایا تو موت اس کے مقدر میں لکھ دی. لاپانی زندگی انہوں نے اپنے لیے رکھی ہے، اس لیے اس فضول تلاش کو چھوڑ دو اور زندگی جیو. بالکل. جاؤ، اچھا کھاؤ، صاف کپڑے پہنو، خوش رہو اور اپنے خاندان سے محبت کرو، کیونکہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد یہی ہے. یہ تو کارپے ڈیم یعنی آج میں جیو کا فلسفہ ہے.
اور یہ اس دور کے لیے ایک انقلابی خیال تھا جب دیوتاؤں کی خوشنودی ہی سب کچھ تھی۔ سیدوری کا یہ کہنا کہ تمہاری اصل زندگی یہی ہے اسی دنیا میں، ایک بہت ہی انسانی فلسفہ تھا۔ لیکن گلگامش اس وقت یہ بات نہیں سمجھ پاتا۔ نہیں، وہ غم اور خوف میں اتنا ڈوبا ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھ جاتا ہے اور بالآخر اتنا پشتم تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اتنا پشتم اسے وہ عظیم سیلاب کی کہانی سناتا ہے جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔ جی، اور یہ کہانی بہت دلچسپ ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ دیوتا انسانوں کے شور سے تنگ آ گئے تھے اور انہوں نے تمام انسانیت کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ انسانوں کا شور مطلب آواز؟ آواز سے زیادہ، میسوپوٹیمیا کی سوچ میں انسانوں کا شور کائنات کے الہی سکون میں خلل ڈالنے کے مترادف تھا۔ یہ افراتفری کی علامت تھی۔ لیکن ایک دیوتا آیا انسانوں کو بچانا چاہتا تھا؟ بالکل، آیا نے خواب میں اتنا پشتم کو خبردار کیا اور اسے ایک بہت بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے خاندان اور تمام جانداروں کے جوڑوں کو اس میں سوار کر لے۔ اور پھر طوفان آتا ہے۔ 6 دن اور 7 راتیں طوفانی بارش ہوتی ہے اور پوری دنیا پانی میں ڈوب جاتی ہے۔ جب پانی اترتا ہے تو صرف اتنا پشتم اور اس کی کشتی میں موجود لوگ ہی زندہ بچتے ہیں، اور انعام کے طور پر دیوتا انہیں لاپانے زندگی عطا کرتے ہیں۔ لیکن اتنا پشتم یہ بھی واضح کر دیتا ہے کہ یہ ایک منفرد انعام تھا۔ جی، وہ گلگامش کو بتاتا ہے کہ تمہارے لیے دیوتاؤں کی ایسی کوئی مجلس دوبارہ نہیں بیٹھے گی، لیکن وہ اس کی ہمت کو پرکھنا چاہتا ہے۔ وہ گلگامش کو ایک چیلنج دیتا ہے۔ کون سا چیلنج؟ کہ اگر تم موت کو ہرانا چاہتے ہو تو پہلے اس کی چھوٹی بہن نیند کو ہرا کر دکھاؤ۔ 6 دن اور 7 راتیں جاگتے رہو۔ اور گلگامش جو اتنے لمبے اور تھکا دینے والے سفر سے آیا تھا، فوراً ہی گہری نیند سو جاتا ہے۔ یہ ایک علامتی ناکامی ہے۔ بالکل، اگر وہ نیند پر قابو نہیں پا سکتا تو وہ موت پر کیسے قابو پائے گا؟ تاہم اس کی حالت پر ترس کھا کے اتنا پشتم اسے ایک راز بتاتا ہے۔ ایک اور موقع دیتا ہے؟ ایک طرح سے وہ کہتا ہے کہ سمندر کی تہہ میں ایک کانٹے دار پودا ہے جسے کھانے سے انسان اپنی جوانی واپس پا سکتا ہے۔ لافانیت تو نہیں، لیکن اس کے قریب ترین چیز ہے۔ اور گلگامش ہمت نہیں ہارتا۔ وہ اپنے پیروں پر پتھر باندھ کر سمندر کی گہرائی میں اترتا ہے اور وہ پودا حاصل کر لیتا ہے۔ جی، وہ بہت خوش ہے کہ چلو خالی ہاتھ نہیں لوٹوں گا، یہ پودا اروک لے جا کر خود بھی کھاؤں گا اور بوڑھوں کو بھی کھلاؤں گا۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بالکل۔ اروک واپس آتے ہوئے راستے میں وہ نہانے کے لیے ایک ٹھنڈے پانی کے کنویں پر رکتا ہے۔ وہ پودے کو کنارے پر رکھ کے پانی میں اترتا ہے اور ایک سانپ آ جاتا ہے۔ جی، ایک سانپ اس پودے کی خوشبو سونگھ کر وہاں آتا ہے اور اسے کھا لیتا ہے۔ ارے، یعنی پوری انسانیت کے لیے لافانی جوانی کا موقع ایک سانپ کی وجہ سے ضائع ہو گیا۔ یہ تو بہت ہی تلخ اختتام ہے اس سفر کا۔ بہت تلخ۔ اور جیسے ہی سانپ وہ پودا کھاتا ہے، وہ اپنی پرانی جلد اتار دیتا ہے اور ایک نئی چمکدار جلد میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ تو اس قدیم عقیدے کی وضاحت کرتا ہے کہ سانپ کیسے نئے ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اور گلگامش کے لیے یہ حتمی ناکامی ہے۔ وہ کنارے پر بیٹھ کر روتا ہے، اس لیے نہیں کہ اس نے اپنا موقع کھویا، بلکہ اس لیے کہ اس نے پوری انسانیت کے لیے یہ موقع گوا دیا۔ وہ خالی ہاتھ اروک لوٹتا ہے۔ لیکن اب وہ ایک بدلا ہوا انسان ہے۔ جی، اب وہ ایک بدلا ہوا انسان ہے۔ جب وہ اپنے ملاح کے ساتھ شہر کے قریب پہنچتا ہے تو وہ اسے اروک کی عظیم اور مضبوط دیواریں دکھاتا ہے۔ وہی دیواریں جن کا ذکر کہانی کے بالکل شروع میں تھا۔ جی، وہی دیواریں، لیکن اب اس کا نقطہ نظر بدل چکا ہے۔ اسے کیا احساس ہوتا ہے؟ اسے احساس ہوتا ہے کہ حقیقی لافانیت جسمانی طور پر ہمیشہ زندہ رہنے میں نہیں ہے۔ حقیقی لافانیت ان عظیم کاموں، ان تعمیرات اور ان کہانیوں میں ہے جو انسان اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ اس کی میراث میں۔ جی، اس نے یہ دیواریں اپنی رعایا کی حفاظت کے لیے بنائی تھیں۔ یہ دیواریں اس کے مرنے کے بعد بھی صدیوں تک قائم رہیں گی۔ اس کی کہانی ان مٹی کی تختیوں پر ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اس کی میراث ہی اس کی اصل لافانیت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس لمبے اور تکلیف دہ سفر نے گلگامش کو ایک ظالم بادشاہ سے ایک دانا اور ہمدرد حکمران بنا دیا۔ بالکل، اس نے دوستی کی طاقت کو جانا، موت کی حقیقت کو قبول کیا اور لافانیت کا حقیقی مطلب سمجھا۔
یہ رزمیہ داستان دنیا کے ادب کی بنیادوں میں سے ایک ہے۔ جی، اس نے بعد میں آنے والی ان گنت کہانیوں پر گہرے اثرات مرتب کیے جن میں ہومر کی رزمیہ نظمیں اور یہاں تک کہ بائبل میں پیدائش کی کتاب بھی شامل ہے۔ دوست کا ساتھ، ہیرو کا سفر، موت پر قابو پانے کی کوشش، یہ تمام موضوعات آج بھی ہمارے ادب اور فلموں میں زندہ ہیں۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ 4000 سال پرانی ایک کہانی آج بھی اتنی متعلقہ اور طاقتور محسوس ہوتی ہے۔ اور یہی اس کی عظمت ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ تہذیبیں بدل سکتی ہیں، ٹیکنالوجی بدل سکتی ہے، لیکن انسان کے بنیادی خوف، امیدیں اور خواہشات وہ ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہیں۔ آخر میں ایک سوچ جو سننے والوں کے لیے ہے۔ اگر گلگامش نے یہ سیکھا کہ زندگی کا مفہوم ان چیزوں میں ہے جو ہم تعمیر کرتے ہیں اور جو کہانیاں ہم اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں کون سی دیواریں تعمیر کر رہے ہیں اور ہماری کہانی کیا ہوگی جو ہمارے بعد باقی رہے گی۔